अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की इंग्लिश की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम है टॉल। इसको क्या पढ़ना? टॉलरेंस। टॉलरेंस 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 टॉलरेंस। तो इसका क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है रवादारी। रवादारी, तहम्मुल या बर्दाश्त। किसी के रवैये को बर्दाश्त करना, किसी के जुल्म को, किसी की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करना, उसे कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। तो इस लेसन की हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि जब आप ये वाला लेसन पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो देखने के बाद इसका जो मुकम्मल मफ़हूम है वो आपके ज़हन में होगा और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप आसानी से खुद इसको रिप्रोड्यूस करने से उर्दू ट्रांसलेशन कर सकेंगे। इस पर सबसे पहले क्या है? टॉक टाइम, यानी गुफ्तगू का वक्त। जब आप किसी लेसन का टाइटल देते हैं, टाइटल कैसे कहते हैं? उन्वान को। जैसे इसका टाइटल क्या है? टॉलरेंस, टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका टाइटल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी। तो इससे टाइटल को पढ़ के हमारे ज़हन में थोड़ी बड़ी समझ आ गई है कि इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी है उसके मतलब या टॉलरेंस के मतलब गुफ्तगू की गई होगी। तो टॉक टाइम है। टॉक टाइम में इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके जहन में क्या आता है, क्या ख्याल आता है? व्हेन यू हियर द वर्ड, कौन सा वर्ड? टॉलरेंस। जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में जब हमने वर्ड सुना है रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हमारे जहन में क्या आता है कि ऐसी चीज़ें जो हमें नापसंद हैं उनको नज़रअंदाज करना या उनको बर्दाश्त करना, गुस्से में ना आना, गुस्से में ना आना, किसी नापसंदीदा चीज़ को देखकर गुस्से में ना आना, उसको बर्दाश्त करना, उसको नज़रअंदाज कर देना, उसे कहते हैं टॉलरेंस। तो इन ए क्लासरूम, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लासरूम, अपनी क्लास में, हाउ कैन यू बी टॉलरेंट? आप कैसे टॉलरेंट हो सकते हैं अपनी क्लास में? ये टॉलरेंट है। टॉलरेंस का मतलब होता है तहम्मुल, बर्दाश्त। तो टॉलरेंट का क्या मतलब होता है? बर्दाश्त करने वाला। तो इन क्लास में हाउ कैन यू बी टॉलरेंट? अपनी क्लास में आप कैसे टॉलरेंट हो सकते हैं, यानी अपनी क्लास में आप बर्दाश्त का हौसला कैसे पैदा कर सकते हैं? तो क्लास पे होता है, देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो तो कई शरारती स्टूडेंट होते हैं, वो एक दूसरे को आपको तंग करने वाले होते हैं, आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाने वाले होते हैं। तो कोई स्टूडेंट आपको तंग करता है, आपका ये मजाक उड़ाता है, कोई गलत बात करता है, तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको छोड़ दें कि छोड़ो इसे, मुझे ऐसे कोई परवाह नहीं, कहते रहे। आप उसे सिर्फ इतना आंसर दे दिया करें, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। जब भी आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपके साथ कोई गलत बात करता है, ज़्यादती करता है, आप उसे बर्दाश्त करने का बेहतरीन तरीका है बजाय इसके कि आप गुस्से में आ जाए, गुस्से में नहीं बल्कि उसे क्या कहें? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बस इतना कह दें तो बात ख़त्म हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्टॉप अ फाइट? आप किसी झगड़े को कैसे ख़त्म करेंगे बिटवीन टू चिल्ड्रन? तो दो बच्चों के दरमियान लड़ाई हो रही है, स्कूल में भी हो सकती है, आपकी क्लास में या आपके गली मोहल्ले में हो सकती हैं। तो दो बच्चों के दरमियान लड़ाई हो रही है, तो आप उसको कैसे स्टॉप करें, कैसे रोकेंगे? जब भी दो बच्चों के दरमियान लड़ाई हो रही हो तो फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? आप दोनों बच्चों को समझाएंगे कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लड़ाई करने में किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो उनको आप अच्छे तरीके से समझाएं कि इसमें ना लड़ने में बेहतरी है, लड़ने में नुकसान ही नुकसान है, लड़ने में बेहतरी है। तो जो हमारी दीनी तालीमात हैं वो भी क्या कहते हैं कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। तो उन्हें अमन और मोहब्बत का दरस से बताएं, अच्छी बातें करें उनके साथ, ताकि वो लड़ाई अपने ख़त्म कर लें, आंदा भी मत लड़ें। तो ये तो उसकी टॉक टाइम था। इसके बाद देखें आपके जहन में सारा जो उसका जो मतन है कहानी का वो आपके जहन में आ गया।
اس جو لیسن ہے اس میں کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو جب لیسن شروع کرنے سے پہلے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ پری ریڈنگ. پری ریڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے. جب آپ نے لیسن ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، جو سوالات آتے ہیں، کویشچنز آتے ہیں، اسے کہتے ہیں پری ریڈنگ. تو یہ 2 پری ریڈنگ کویشچنز ہیں. فرسٹ کویشچن کیا ہے؟ تو ڈو یو نو دا میننگ آف ٹارنس؟ یس وی نو دا میننگ آف ٹارنس. ٹھیک ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ یس وی نو دا میننگ آف ٹارنس. بس اتنا کافی ہے. ڈو یو نو دا میننگ آف ٹارنس؟ یس وی نو دا میننگ آف ٹارنس. تو ٹارنس مینس ٹو بی این. ٹارنس مینس ٹو بی این. بی ای اے این. بی این کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. ٹارنس مینس ٹو بی این دا مس بہیویئر آف ادر. ٹو بی این دا تھنگس وچ وی ڈو ناٹ لائک. یا کہہ سکتے ہیں یس آئی نو دا میننگ آف ٹارنس. تو ٹارنس مینس ٹو ignore the things, to ignore the things I do not like. To ignore the things I do not like. بس اتنا کافی ہے. سیکنڈ کویشچن کیا ہے؟ کین یو ریکال؟ کیا آپ کو یاد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی جو پرانی کوئی بات ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں آنا. کین یو ریکال این انسیڈنٹ آف ٹارنس؟ انسیڈنٹ کیسے کہتے ہیں؟ واقعہ کو. آف ٹارنس رمادانی کا، برداشت کا. کیا آپ کے ذہن میں کوئی رمادانی کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے برداشت کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا مسجد میں جاتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، یا اردو کی کتاب میں، اسلام کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ ہے ہی ٹارنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کسی سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. تو ایک واقعہ، بے شمار واقعات ہے ساری زندگی، ہر لمحے پر آپ برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. جو ہمارے پیارے نبی تھے انہوں نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ کے چچا کے جو قاتل تھے، چچا امیر حمزہ کے جو قاتل تھے، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. آپ کی بیٹی کا قاتل تھا، ان کو معاف کر دیا. تو جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے تھے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے ان کو سب کا معاف کر دیا. تو جو بھی آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، آپ سے اس کو معاف کر دیتے تھے. جیسے آپ نے بوڑھی عورت والا واقعہ پڑھا ہوگا. ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. تو آپ سے کہ جو ساری زندگی ہے وہ رواداری کا بہترین نمونہ ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. تو فرسٹ لائن اس کی فرسٹ سینٹینس ہے کیا ہے؟ ٹارنس مینس رواداری یا برداشت کا مطلب ہے ٹو بی این، برداشت کرنا. ٹارنس مینس ٹو بی این. تو رواداری کا مطلب ہے برداشت کرنا. پین، دکھ کو، درد کو، تکلیف کو. تو رواداری کا مطلب ہے تکلیف کو برداشت کرنا. اور ہارڈ شپ یا مشکلات. ہارڈ شپس مشکلات، پریشانیاں. ود پیشنس، پیشنس صبر کے ساتھ. تو رواداری کا مطلب درد یا تکلیف اور مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے. ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں. جب میں کسی ایک جملے کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو ساتھ اس کو آپ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں. جب آپ ساتھ پڑھ لیں گے پھر دیکھیں آپ کو اسی وقت ساتھ ہی یاد ہو جائے گا. ٹارنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس. رواداری کا مطلب درد اور مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یاد ہو گیا اس کی آپ کی ٹرانسلیشن. اب آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا. اٹ آلسو، اس کے بعد کیا؟ اٹ آلسو مینس اس کا یہ بھی مطلب ہے. اٹ آلسو بھی مینس اس کا یہ بھی مطلب ہے ٹو بیئر تھنگس، ایسی چیزوں کو برداشت کرنا. اس کا یہ بھی مطلب ہے ایسی چیزوں کو برداشت کرنا یو ڈو ناٹ لائک، جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا یہ بھی ایسی چیزوں کا، اس کا ایسی چیزوں کو جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کو برداشت کرنا. اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی چیزوں کو برداشت کرنا جو آپ کو پسند نہیں ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وین یو آر ان اے پوزیشن. پوزیشن کا مطلب حالت میں ہونا. جب آپ اس حالت میں ہوں، یا اس کے یہاں پر کیا ہے؟ جب آپ طاقت رکھے ہوں. وین یو آر ان اے پوزیشن، جب آپ اس حالت میں ہیں ٹو ٹیک ریونج، کہ آپ بدلہ لے سکیں.
یعنی جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہیں، حالت میں سے کیا رہتا ہے طاقت میں ہیں، جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں. when you are in a position to take revenge، جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں. بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن آپ بدلہ نہیں لیتے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. یہ آپ کی ٹالرنس ہے. تو یو آر ڈسپلے کرنا، شو کرنا، دکھانا، اظہار کرنا. یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، تو آپ رواداری کا اظہار کر رہے ہیں. تو جب آپ اس پوزیشن میں ہو، اس حالت میں ہو کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، تو پھر آپ رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دا گریٹسٹ، سب سے بڑی ٹالرنس، رواداری، واز پریکٹس، اس پر عمل کیا گیا. پریکٹس کرنا، کوئی کام کرنا، بائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رواداری پر سب سے زیادہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. رواداری یا برداشت کے اوپر سب سے زیادہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، پریکٹس عمل کیا، اس کا عملی مظاہرہ کیا. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 2. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل. ماڈل کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، مثال ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ماڈل. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کا نمونہ ہے یا مثال ہے. نمونہ بھی کہہ سکتے ہیں یا مثال بھی کہہ سکتے ہیں. ہی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیور، کبھی بھی، وش چاہنا، وش کی سیکنڈ فارم ہے چاہ. ہی نیور وش، آپ نے کبھی بھی نہیں چاہا. ان کا مطلب بیمار ہوتا ہے، تو جہاں میں اس کا کیا میننگ ہے؟ برا. ہی نیور وش ان، آپ نے کبھی برا نہیں چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہ چاہا. فار اینی ون، کسی کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی بھی برا نہیں چاہا. تو ساتھ ساتھ آپ نے بھی اس کو پڑھتے جانا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ریپیٹ کرتے جانا میرے پیچھے ساتھ ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ ڈیڈ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یعنی فرماتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک ریونج، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا اپان اینی ون، کسی سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے ساری زندگی ذاتی انتقام نہیں لیا کسی کا سے بھی. تو ابو سفیان یس پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ابو سفیان واز تھا وس میں، یہ بیڈ ہوتا ہے، بیڈ آپ نے پڑھا بیڈ. تو بیڈ کی جو ڈگریز ہوتی ہیں، بیڈ کے سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے ورس، اور تھرڈ ڈگری ہوتی ہے بیڈ، ورس اور ورسٹ. بدترین ابو سفیان واز اے ورس اینمی. ابو سفیان بدترین دشمن تھا آف اسلام کا. ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا. بیفور ہی بیکیم اے مسلم، بیفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے. ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. دیکھیں آپ کو یاد ہو گیا نا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس پیراگراف، اس کی سینٹینس کی. ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ایٹ دا کانکیسٹ. کانکیسٹ کا فتح. ایٹ دا کانکیسٹ، فتح آف مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر. ایٹ دا کانکیسٹ آف مکہ مکرمہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر. پڑھتے ہیں نا اسلام میں پڑھتے فتح مکہ. تو مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع کے اوپر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فارغ معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کر دیا. فارغ کی سیکنڈ فارم ہے فارغ، ناٹ اونلی فارغ، نہ صرف معاف کر دیا. ہم یعنی ابو سفیان کو. فتح مکہ کے موقع کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بٹ آلسو، بلکہ بٹ کا لیکن بھی ہوتا ہے، بٹ کا میننگ لیکن بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے.
बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसको इज़्ज़त भी दी। अबू सुफियान को एक माफ़ भी कर दिया और उसके साथ उसको इज़्ज़त भी दी। बाई बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसको इज़्ज़त भी दी बाई डिक्लेयरिंग एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब आम माफ़ी, हर किसी ने जो माफ़ी होती है जिसने कोई भी जुर्म किया उसको सबको माफ़ कर देते, उसे कहते हैं एमनेस्टी। बाई डिक्लेयर का मतलब ऐलान करना, डिक्लेयर मीन्स ऐलान करना। बाई डिक्लेयरिंग एमनेस्टी, तो माफ़ी का, आम माफ़ी का ऐलान करके। बाई डिक्लेयरिंग एमनेस्टी, आम माफ़ी का ऐलान करके। फॉर दोस्त, उन लोगों के लिए हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, जो उसके घर में, किसके घर में, अबू सुफियान के घर में। तो जो अबू सुफियान के घर में पनाह लें, रेफ्यूज, टुक रेफ्यूज, किसी के घर में पनाह लेना है। फॉर दोस्त हु टुक रेफ्यूज इन हिज हाउस, जो उसके घर में पनाह ले लेंगे। तो आप दोबारा कर दें, एट द कांकेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा, फ़तह मक्का के मौका के ऊपर, या मक्का मुकरमा की फ़तह के मौका के ऊपर। रसूल सल्लल्लाहु नॉट ओनली फॉरगिव हिम, रसूल सल्लल्लाहु ने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया बट आल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोस्त, बल्कि उन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके उसको इज़्ज़त दी। कौन से लोग, जो उससे घर में पनाह ले लेंगे, यानी उससे घर में दाखिल हो जाएंगे, उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये थर्ड पैराग्राफ है। तो व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच, तबलीग करना, इस्लाम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ गए, वेंट गो के सेकंड फॉर्म है ताइफ, टू प्रीच इस्लाम की तबलीग करने के लिए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए, द पीपल थ्रू द पीपल देयर, वहाँ के लोगों ने, यानी ताइफ के लोगों ने, द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु पर पत्थर फेंके। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ऑन द ओकेजन मीन मौका, ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल, ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रैवल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ट्रायल कहते हैं आजमाइश को, ट्रायल मीन्स आजमाइश के मौका पर, ओकेजन ऑफ ट्रायल, आजमाइश का मौका। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश के मौका के बाद पूछा, क्या पूछा? अल्लाह हैज़ हर्ड योर पीपल सेइंग, तो अल्लाह हैज़ हर्ड, अल्लाह ने सुन लिया है। हियर की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अल्लाह हैज़ हर्ड, अल्लाह ने सुन लिया है, योर पीपल सेइंग टू यू, कि लोग आपके मतलब क्या बातें कर रहे हैं। जो ताइफ के लोग थे आपके मतलब गलत बातें कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे, नौज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने सुन लिया है उन बातों को जो लोग आपके मतलब कर रहे हैं। तो अल्लाह ने लोगों की बातों को, अल्लाह ने आपके मतलब लोगों की बातों को सुन लिया है। अल्लाह हैज़ हर्ड योर पीपल सेइंग टू यू, अल्लाह ने आपके मतलब लोगों की बातों को सुन लिया है। इसको आप पढ़ लें, अल्लाह ने आपके मतलब लोगों की बातों को सुन लिया है। व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने, व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है। एंड व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, यानी आपने उनको तबलीग की, अल्लाह की तरफ बुलाया, उसका जो जवाब दिया वो अल्लाह ताला सुन रहा था। एंड व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है। अल्लाह, उसके बाद है अल्लाह हैज़ सेंट द एंजल ऑफ माउंटेन्स, अल्लाह हैज़ सेंट, अल्लाह ने भेजा है, सीन सेंट के सेंट फॉर्म है, अल्लाह हैज़ सेंट, अल्लाह ने भेजा है, द एंजल ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के फरिश्ते को, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है, टू यू, आपकी तरफ। अल्लाह हैज़ सेंट द एंजल ऑफ माउंटेन टू यू, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को आपकी तरफ भेजा है। सो डैट, ताकि यू में ऑर्डर हिम, आप उसे हुक्म दें। सो डैट, ताकि यू में ऑर्डर हिम, आप उसको हुक्म दे सकें, मेयर, आप उसको हुक्म दे सकें, टू डू, कि वो करें,
واٹ ایور یو وش، جو آپ چاہتے ہیں، سو دیٹ یو may آرڈر him ٹو ڈو واٹ ایور یو وش ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کے لیے، تاکہ آپ حکم کریں اس کام کے لیے وہ کریں جو آپ ان لوگوں کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اللہ has sent the angel of mountains to you، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، سو دیٹ جو میں آرڈر him ٹو ڈو، آپ اس کو اس کام کا حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں، واٹ ایور یو وش، جو آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو جو آپ ان لوگوں کے لیے چاہتے ہیں آپ اسے اس کام کا حکم دیں، یعنی اسے کیا سزا دیں، ان لوگوں کو کیا سزا دینی ہے۔ The angel of mountains، پہاڑوں کا فرشتہ، کال بولا، and greeted the angel of mountains called and greeted، greet کا لفظ سلام کرنا، گریٹ میں سلام کرنا۔ the angel of mountains نے عرض کیا، بولا، بات کی، and greeted اور سلام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور سلام کیا۔ اینڈ دین سیڈ، اور پھر کہا، او محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آرڈر واٹ یو وش، آپ جو چاہتے ہیں مجھے اس کا حکم دیں، آرڈر واٹ یو وش، آپ جو چاہتے ہیں اس کا مجھے حکم کیجیے۔ اف یو لائک، اگر آپ پسند کریں، اف یو لائک، اگر آپ پسند کریں، آئی ول لیٹ الاخشبین ٹو ماؤنٹینس، الاخشبین کا مطلب کیا میننگ ہے، دو پہاڑ، ٹو ماؤنٹین، دو پہاڑ۔ اف یو لائک، اگر آپ پسند کریں، آئی ول لیٹ الاخشبین، ان دو پہاڑوں کو، فال آن دیم، ان کے اوپر گرا دوں گا، آئی ول لیٹ الاخشبین فال آن دیم، اگر آپ پسند کریں تو میں ان دو پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر گرا دیتا ہوں۔ تو جو طائف کی وادی تھی وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی، تو فرشتے نے، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اس نے کیا کہا، اگر آپ پسند کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر گرا دیتا ہوں تاکہ وہ ان پہاڑوں کے نیچے کچے کر مار جائیں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو، نہیں، آپ نے اس کی جو پیشکش ہے اس کو قبول نہیں کیا، نہیں، بٹ آئی ہوپ دیٹ، لیکن مجھے امید ہے، بٹ آئی ہوپ دیٹ، بلکہ مجھے امید ہے، اللہ میں لیٹ دیم بیگیٹ کا نام عطا کرنا، کسی چیز، کوئی چیز کسی کو دینا، اللہ میں لیٹ دیم بیگیٹ چلڈرن، اللہ انہیں ایسے بچے عطا کرے گا، ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، آپ نے ان کے لیے برا نہیں چاہا، بلکہ کیا کہا، اللہ میں لیٹ دیم بیگیٹ چلڈرن، اللہ انہیں ایسے بچے دے گا، ایسی اولاد دے گا، who will worship اللہ alone، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی یہ لوگ تو مجھے نہیں مان رہے، میری بات نہیں مان رہے، لیکن ان کی جو اللہ نے جو اولاد دے گا وہ اولاد ہے، وہ کیا، who will worship اللہ alone، وہ ان کی اولاد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، who will worship اللہ alone، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو، نہیں، بٹ آئی ہوپ دیٹ، لیکن میں امید رکھتا ہوں، مجھے امید ہے، اللہ میں لیٹ دیم بیگیٹ چلڈرن، اللہ انہیں ایسے بچے دے گا، who will worship اللہ alone، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، and will worship none besides him، and will worship، اور عبادت کریں گے، none، کسی کی بھی نہیں، besides him، علاوہ، beside میں علاوہ، him سے بلا کیا مراد ہے، اللہ، ایچ ہے نا، ایچ کیپٹل لکھا ہوا ہے، تو کیپٹل ایچ کا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو ایسے بچے کو دے گا، and will worship none besides him، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ البخاری جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا نمبر کیا، 3231، 3231 حدیث ہے البخاری کی، 3231 حدیث سمجھ میں فرمایا، اینڈ ول worship none besides him، اور وہ اللہ کے علاوہ اس کی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو وہ should follow the teaching of our رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ should follow، پیروی کرنا، فالو میں پیروی کرنا یا عمل کرنا ہے،
دا ٹیچنگس تعلیمات آف رسول ہمارے اپنے رسول کے، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ وہی لرن ہم سیکھتے ہیں، وہی لرن ہم سیکھتے ہیں فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس لائف یعنی ہمارے رسول ہیں ان کی زندگی سے، وہی لرن فرام ہز لائف، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ ہاؤ مچ ٹالرنس، کتنی برداشت، ہاؤ مچ ٹالرنس، کتنی برداشت یا کتنی رواداری، ہی پریڈنس، انہوں نے دکھائی، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی رواداری دکھائی یا اس پر عمل کیا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رواداری کا مظاہرہ کیا یا دکھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ ہز لائف، تھرو آؤٹ اپنی ساری زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بہت زیادہ رواداری دکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بہت زیادہ رواداری دکھائی۔ ہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون پریڈ فار ہز اینیمیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا گیا، انہیں بادوا نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے، اینڈ فار دوز ہو ٹربل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، ٹربل کا مطلب تکلیف پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے ان کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے پیرا نمبر 4، تو ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے ایڈریس میں خطاب، تو ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطاب میں، اپنے آخری خطبے میں، اپنے آخری خطاب میں یا اپنے آخری خطبے میں، ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریونج فار بلڈ شیڈ، بلڈ شیڈ کیسے کہتے ہیں؟ خون ریزی، قتل و غارت ہو، ریونج بدلہ، فار بلڈ شیڈ یعنی قتل کا بدلہ، قتل کا بدلہ، ریونج فار بلڈ شیڈ، قتل کا بدلہ، ایس واز کسٹم، جو کہ کسٹم کیسے کہتے ہیں؟ رواج کو، رسم کو، کسٹم یہ رسم یا رواج، تو قتل کا بدلہ ایز واز ریونج، ایز واز قسم، جیسا کہ یہ روایت تھا، ان دا ڈیز آف اگنورینس، ڈیز آف اگنورینس، زمانہ جاہلیت میں، زمانہ یا دور جاہلیت میں، اگنورینس جاہلیت، تو قتل کا بدلہ جیسا کہ یہ دور جاہلیت میں روایت تھا، جیسا کہ یہ دور جاہلیت میں روایت تھا، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، اس فارمیڈن، اس کو ختم، اس کو منع کر دیا گیا، اس فارمیڈن، اس کو منع کر دیا گیا یا اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کو معاف کر دیا گیا، یعنی اسلام سے پہلے، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں قتل کا بدلہ جس کی روایت تھا اس کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ آئی فارگیو، میں معاف کرتا ہوں، دوست ان لوگوں کو، آئی فارگیو دوست، میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، وہ مرڈرڈ مائی کزن، جنہوں نے میرے چچا زاد، ان کا کیا نام ہے؟ ابن ربیعہ، تو میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیعہ کو قتل کیا یا شہید کیا۔ آئی فارگیو دوست وہ مرڈر مائی کزن ابن ربیعہ، تو میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیعہ کو قتل کیا، مرڈر، قتل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ، حضرت انس بن مالک نے کہا یا فرمایا، آئی سروڈ، میں نے خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 ایئر، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بائی اللہ، اللہ کی قسم، ہی نیور آبجیکٹڈ ٹو اینی تھنگ، آبجیکٹ کا اعتراض کرنا، آبجیکٹ اعتراض کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی اللہ، اللہ کی قسم، ہی نیور آبجیکٹڈ ٹو اینی تھنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ آئی سیڈ آرڈننگ، جو میں نے کہا
یا کیے، یعنی وہ کوئی بھی بات کہتے تھے یا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا برا نہیں مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میں نے کہا یا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. جو میں نے کہا یا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کا لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 5. وہی ایز مسلم بطور مسلمان، ایز مسلم بطور مسلمان وی شوڈ فالو، ہمیں عمل کرنا چاہیے. بطور مسلمان وی شوڈ فالو، ہمیں عمل کرنا چاہیے. دا نوبل ایگزامپل، اچھی مثال، نوبل ایگزامپل اچھی مثال آف دا ٹالرنس، رواداری کی، آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بطور مسلمان ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی اچھی مثال پر عمل کرنا چاہیے. بطور مسلمان ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی اچھی مثال پر عمل کرنا چاہیے. دا ڈیٹیریوریشن، اس کا مطلب تباہی یا خراب ہونا. دا ڈیٹیریوریشن اینڈ کنفلکٹ، اور جھگڑا، کنفلکٹ کیسے کہتے ہیں؟ جھگڑے کا، فساد کو. دا ڈیٹیریوریشن تباہی اور فساد. پریویلنگ، پریویل کا مطلب رائج ہونا، رائج ہونا. پریویلنگ ان دا سوسائٹی، جو معاشرے میں موجود ہے. تو معاشرے میں موجود تباہی یا خرابی، ڈیٹیریشن میں خرابی کہتے ہیں. یہاں پر کیا کہا گیا؟ خرابی اور فساد. تو معاشرے میں موجود خرابی اور فساد از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، رواداری کی کمی کی وجہ سے ہے. ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، کمی کس کی؟ رواداری. تو معاشرے میں موجود خرابی اور فساد رواداری کی کمی کی وجہ سے ہے. تو دس مینس، اسے کیا پڑھنا؟ مینس. مینس میں خرابی یا لعنت، خطرہ. مینس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، خرابی میں، یا لعنت یا بیماری. تو دس مینس کین اونلی بی کیورڈ، کیور کرنا، علاج کرنا. اس خرابی کا یا اس فساد کا یا اس بیماری کا، دس مینس کین اونلی بی کیورڈ، یہ بیماری یا یہ خرابی کین اونلی بی کیورڈ، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. صرف اور صرف کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپل. تو اچھی مثالوں پر عمل کر کے آپ اور اس کو کیا بننا ہے؟ بی لوڈ، بی لوڈ، آپ اور بی لوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دس مینس، اس لعنت کو کا صرف اور صرف علاج کیا جا سکتا ہے کیسے؟ بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپل، اچھی مثالوں پر عمل کر کے. سیٹ میں جو قائم کی، سیٹ میں جو قائم کی اور بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بیماری کا علاج صرف اور صرف ہمارے رسول، ہمارے پیارے، بلوڈ مینس محبوب، بلوڈ میں محبوب یا پیارے. تو اس بیماری کا علاج صرف اور صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی اچھی مثالوں پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے. اس بیماری کا علاج ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی اچھی مثالوں پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے. تو فرسٹ لیسن تھا، اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے ود ایکسپلینیشن. امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ یاد بھی ہو گیا ہوگا. تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ ایک دفعہ خود کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ آسانی سے کر لیں گے. تھوڑا بہت اس پہ کنفیوژن ہوگی، جہاں پر کنفیوژن ہے اس وہاں سے آپ نے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا ہے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.